اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، سب کا لیکچر میں تاریخ امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے ذکر کیا مولا حسین علیہ السلام کی ازواج کتنی تھیں اور ان کی اولاد کتنی تھی۔ 5 ازواج تھیں، اولاد کے بارے میں تفصیلاً ذکر کیا، اور اس میں اختلاف ہے کہ پہلی بیوی کون تھی، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ جناب شہربانو پہلی بیوی تھیں اور ان کی اولاد جناب امام زین العابدین بڑے بیٹے تھے۔ یہ سوال کیا گیا کہ علی اکبر بڑے تھے یا جناب امام زین العابدین، تو امام زین العابدین بڑے تھے، یہ مشہور قول ہے، لیکن یہ بھی ملتا ہے کہ جناب علی اکبر بڑے تھے اور امام زین العابدین چھوٹے تھے۔ یہ تمام چیزیں ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ ہر شخص کو علم ہو کہ تاریخ کیا ہے، تاریخ میں اختلاف کیوں ہے، یہ بھی ہم پہلے حصے میں تفصیلاً بتا چکے ہیں، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام بڑے تھے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ قیام امام حسین علیہ السلام کے کیا اسباب تھے اور کیا اتنا اہم امر تھا کہ مولا کو مدینہ بھی چھوڑنا پڑا، اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، اہل و عیال کو لے کے جانا پڑا، خانوادہ امیر کائنات، خانوادہ جناب عقیل، خانوادہ جعفر طیار، اپنے تمام اقربا کو لے کے جانا پڑا، اور حضرت ابو طالب کا پورا گھرانہ قربان ہو گیا۔ تو اس کے کیا اسباب بنے؟ خانوادہ عصمت و طہارت نے اتنی مشکلات کیوں اٹھائیں؟ کیا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا؟ ان چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام لے کے آئے، کفار نے کہا یہ تو غالب آ جائے گا، ہمارا سکہ ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے جنگیں کرنا شروع کر دی۔ کافی جنگیں ہوئیں، غزوہ احد ہوا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ خیبر ہوا، خندق ہوا، یہ تمام غزوات ہوئے۔ کافی غزوات میں ان کو شکست ہوئی، اور حضرت امیر کائنات کے ہاتھوں کافی کفار قتل ہوئے۔ جس طرح غزوہ احد میں طلحہ بن طلحہ بڑا تھا، اس کا بھائی بڑا تھا، یہ قتل ہوئے۔ اسی طرح بدر میں، اس طرح خیبر میں مولا امیر کائنات کی شجاعت کے، بہادری کے چرچے ہو گئے ہر طرف، تو مولا امیر کائنات سے بھی دشمنی شروع ہو گئی، کیونکہ کافی لوگ ایسے قتل ہو چکے تھے جو بڑے سردار تھے، اور ان کے چاہنے والے اور ان کے اعوان و انصار جو تھے وہ مولا امیر کائنات کے دشمن بن گئے، کیونکہ مولا ان کے بڑوں کو قتل کر چکے تھے۔ تو غزوات سے جب ان کو کچھ نہ حاصل ہوا تو ان کی پھر پلاننگ چینج ہو گئی کہ اب رسول کے ارد گرد آ جائیں اور ظاہری طور پر اسلام لے کے آ جائیں، تاکہ پھر ہم ان چیزوں پر قابض ہو جائیں، اور رسول کو اس طریقے سے ہم دین کو، اسلام کو اس طریقے سے ہم شکست دیں، یا پھر ہم خود اپنا قبضہ جما لیں۔ یہ تمام چیزیں ہم معتبر تاریخ سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور کتب اہل سنت و اہل تشیع کی ہم حوالے بھی ساتھ انشاءاللہ دیں گے۔ پھر جناب ابو طالب کی اہمیت بڑھ گئی۔ جناب ابو طالب نے دفاع کیا، حفاظت کی، سب کچھ جناب ابو طالب تھے، رسول کریم ان سے مشورہ کرتے تھے، یہ تمام چیزیں۔ تو ابو طالب سے بھی بغض پیدا ہو گیا، جو آج تک جاری ہے۔ کچھ نسلیں جو ہیں وہ آج تک جناب ابو طالب کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہتی ہیں، حالانکہ وہ خود کافر ہیں، کیونکہ وہ مدافع رسول کو اور اسلام کے بڑے دفاع کرنے والے کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جنگ بدر میں 36 افراد مولا کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر جب یہ لوگ قریب آ گئے تو پھر ان کو علی اور اولاد علی اور علی کے والد اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس وجہ سے یہ دشمنی جناب ابو طالب کے گھرانے سے بڑھتی گئی، اور پھر یہ سلسلہ آگے اس طرح بڑھا کہ رسول کریم کو مجبور کیا گیا کہ فاطمہ الزہرا کا ہاتھ ہمیں دے دے، اور اتنا منع کرنے کے باوجود یہ لوگ تنگ کرتے تھے، تو وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنا پڑا کہ علی کے علاوہ فاطمہ کا کوئی کف نہیں ہے، نہ آدم سے لے کر قیامت تک۔ اور یہ حکم خدا تھا کہ اے رسول ان کو کہہ دیں کہ آئندہ یہ سوچا بھی نہ کریں، اس قسم کا کوئی بھی ارادہ ان کا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اذیت دینے کا مقصد تھا رسول کو کہ جناب فاطمہ الزہرا جیسی شخصیت کا ہاتھ مانگنے یہ عام لوگ آ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ عالم تھا کہ مولا سے خواتین نفرت کرنے لگیں، مرد تو نفرت کرتے تھے، خواتین بھی نفرت کرنے لگیں، اور یہ واقعہ رسول کی وفات کے بعد مولا امیر کائنات کہتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے کہ بی بی آپ کیا جانتی ہیں، باہر کے لوگ مجھے سلام تو نہیں کرتے، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ تو ان لوگوں کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اصحاب رسول کہاں گئے تھے اس وقت۔ اس کے بعد پھر غزوہ تبوک میں مولا امیر کائنات جب جناب رسول کریم گئے تو مولا امیر کائنات کو وہاں اپنا خلیفہ بنایا۔ غزوہ تبوک میں یہ کتاب بخاری میں امام بخاری نے یہ لکھا ہے
کتاب المغازی میں یہ بات موجود ہے کہ مولا امیر کائنات خلیفہ بنے۔ اس طرح اپنی زندگی میں اور واقعہ غدیر سے پہلے کئی مرتبہ رسول کریم نے حضرت امیر کائنات کو اپنا خلیفہ جانشین مقرر کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ واضح ہے، ہر کتاب میں، اکثر کتابوں میں موجود ہے، اور مستند یہ حدیث ہے دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ بھی اور یہ بھی کہ علی میرا خلیفہ اور جانشین ہے۔ اور اس کے علاوہ کافی متعدد مقامات پر مولا امیر کائنات کو خلیفہ جانشین بنانا لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کے بعد پھر واقعہ غدیر ہوا، اور غدیر کے مقام پر علل اعلان حکم خدا سے قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ غدیر خم کا یہ میدان سجایا گیا، من کن تو مولا کا نعرہ لگوایا گیا۔ یہ حکم خدا تھا تاکہ لوگ پچھلی چیزوں کو تو بھولتے آ رہے ہیں، یہ ایک ایسا واقعہ ہو کہ جس کو بھولنے نہ دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان اتنے سست ہیں، یہی سستی کہہ سکتا ہوں، کافی الفاظ ہیں لیکن یہی لفظ کہہ سکتا ہوں کہ اتنے سست ہیں کہ پھر ان کو غدیر بھی بھول گئی ہے، اور غدیر کا واقعہ بھی بھول گئے، اور مولا امیر کائنات کی ولایت اور ان کے سرداری کا حکم بھی رسول کریم نے جو دیا تھا وہ بھی لوگوں کو بھول گئے، کیونکہ ایک پلاننگ چلی آ رہی تھی کہ علی کو، ان کے والد کو، ان کی اولاد کو آگے نہیں آنے دینا۔ اس کے بعد پھر کافی واقعات ہوئے، جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی تو وہ 3 دن تک جنازہ پڑا رہا۔ اصحاب کہاں تھے؟ یہ سقیفہ میں بیٹھ گئے تھے، اور وہاں پلاننگ ہو رہی تھی کہ کیا کیا آگے حکومت میں کرنا ہے اور کس طرح بیعت لینی ہے۔ اور یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، تاریخ تبری اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ رسول کا جنازہ 3 دن تک مولا امیر کائنات نے رکھا تاکہ حجت تمام ہو جائے، کہ لوگ کہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم مصروف ہو گئے تھے، مجبوری بن گئی تھی۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی تاریخ ہے کہ حضرت ابو بکر بھی 3 دن بعد ظاہر ہوئے تھے رسول کریم کے جنازے کے لیے، تو وہ 3 دن تک کوئی صحابی نہیں آیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عجیب بات ہے، رسول کا جنازہ، اور حتیٰ کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم جب کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کے جنازے میں نہیں تھے یہ لوگ، اور حتیٰ کہ وصیت تھی بی بی سلام اللہ علیہ کی، یہ کتاب بخاری میں اور مسلم میں موجود ہے، بی بی ناراض تھیں اور کہا تھا کہ یہ 2 شخص میرے جنازے میں نہ آئیں، اور یہ کتاب بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی عجیب بات ہے کہ اپنے سردار کی بیٹی کا جنازہ، اپنے رسول کی بیٹی کا جنازہ نہ پڑھیں، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ رسول کی بیٹی کا جنازہ تو دور کی بات ہے، اپنے رسول کا جنازہ ہی لوگوں نے نہیں پڑھا۔ 3 دن تک مولا امیر کائنات انتظار کرتے رہے، پھر جا کے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا۔ اس کے بعد پھر سقیفہ سجایا گیا، سقیفہ میں جو کچھ ہوا وہ واضح ہے، مولا امیر کائنات کو ہٹا دیا گیا، اور خلافت کے جو ہے ممبر پر حضرت ابو بکر آ گئے، حضرت عمر آ گئے، اور مولا امیر کائنات کو اس خلافت سے دور رکھا گیا۔ اور مولا امیر کائنات اتنا تنہا ہو گئے تھے، اتنا اکیلے ہو گئے تھے، ان کو مجبور کیا گیا، اور کتب اہل سنت میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ مولا امیر کائنات کے گھر کو، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو جلانے کی دھمکی بھی دی گئی، مولا امیر کائنات کو پھر گرفتار بھی کیا گیا۔ یہ دروازے کا واقعہ موجود ہے اور اہل سنت کتب میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کتابیں، یہ میں اہل سنت کی کتابیں بتا دوں، تاریخ تبری، تاریخ یعقوبی، شرح ابن ابی الحدید، صحائح ستہ کتابیں، یہ کتابیں اپنے پاس رکھنی چاہیے ہر مسلمان کو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اہل سنت تاریخ کیا کہتی ہے۔ اکثر اہل سنت برادران جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو ہم تاریخ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو انہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کتابیں ہیں، یہ پڑھا کریں، صحائح ستہ بھی پڑھا کریں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، یہ تمام کتابیں، 6 کتابیں جو ہیں یہ اہل سنت کی اتھینٹک ترین کتابیں ہیں، یہ بھی پڑھا کریں۔ اس طرح شرح ابن ابی الحدید، نہج البلاغہ کی شرح اہل سنت شرح کرنے والے ہیں، 20 جلدوں پر ہے۔ اسی طرح تفسیر در منصور پڑھا کریں، اسی طرح تاریخ دمشق پڑھا کریں، کافی تاریخ ابن عساکر پڑھیں، کافی چیزیں ہیں، کافی کتابیں ہیں جو آپ کو یہ تمام چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں کہ جناب زہرا ناراض گئی تھیں، اس کی حدیث کیا ہے، اور اسی طرح یہ سقیفہ کیوں سجایا گیا، اس کے بارے میں آپ بے شک کوئی اہل سنت بھائی کہتا ہے کہ میں شیعہ کتاب نہیں پڑھنا چاہتا، تو آپ یہ آپ کی اہل سنت کی کتابیں ہیں، آپ ان کو ضرور سٹڈی کیجئے۔ پھر اس کے بعد جنگ جمل اور جنگ نہروان اور جنگ صفین۔ مولا امیر کائنات جب خلافت پر آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی مولا تو خلیفہ بن گئے تھے،
پھر انہوں نے اپنے فدق واپس کیوں نہیں لیا، یا انہوں نے اپنے حقوق واپس کیوں نہیں لیے، یا اپنے مقاصد برے نہیں کیے؟ تو انہیں کہوں گا کہ 3 جنگیں بڑی جو مولا امیر کائنات پر مسلط کی گئی، ان میں جنگ جمل ہے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ مولا امیر کائنات کے مقابلے میں آئیں اور 18,000 لوگ قتل ہوئے۔ تو یہ تو ہر ایک اہل سنت عالم دین بھی مانتا ہے کہ یہ اتھینٹک ہے کہ مولا امیر کائنات حق پر تھے۔ تو مقابلے میں آنے والے واقعاً یقیناً خطا پر تھے۔ 18,000 لوگ قتل ہوئے جنگ جمل میں۔ جنگ صفین میں 1,10,000 لوگ قتل ہوئے۔ جنگ نہروان میں 4,000 لوگ قتل ہوئے۔ ان کے قتل کا ذمہ دار کون ہے، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد پھر شام میں، جب شام میں امیر شام کی حکومت آئی تو مولا امیر کائنات کے نام کو بھی بھلوا دیا گیا، اور جو لوگ نام یاد رکھتے تھے ممبروں پر خطیب جمعہ جو ہیں، جمعہ پڑھانے والے جو تھے، لعین ابن لعین شخص مولا امیر کائنات پر سب و ستم کرتے تھے۔ وہ مولا امیر کائنات کو نہیں، وہ نعوذ باللہ رسول کو اور اللہ کو گالی دے رہے ہوتے تھے، کیونکہ مولا امیر کائنات ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہونے کے بعد رسول کے وصی ہیں اور خلیفہ ہیں، تو ان کو گالی دینا رسول کو اور اللہ کو گالی دینے کے مترادف تھا، اور یہ 60 سال تک ایسا ہوتا رہا۔ تو یہ تمام چیزیں بنیاد رکھی گئیں کہ اب کس طرح علی اور اولاد علی سے بدلہ لینا ہے، کیونکہ مولا امیر کائنات کی جنگیں، پھر اس طرح ان کے مقاصد پورے نہ ہونا، یہ تمام چیزیں جب دیکھی گئیں تو پھر مولا امیر کائنات سے بدلہ لینے کے لیے مولا جب شہید ہو گئے مولا امیر کائنات، تو ان کی حسرت نہیں مٹی، کیونکہ ایک شخص کو انہوں نے قتل کیا۔ پھر مولا حسن آ گئے، مولا حسن کی خلافت میں کیا ہوا؟ مولا حسن اور مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ ہمیں 20 شخص بھی مخلص مل جاتے تو ہم قیام کرتے۔ یعنی اتنے شخص بھی مخلص مولا کے پاس نہیں تھے، نہ مولا حسن کے پاس، نہ مولا امیر کائنات کے پاس۔ جنگوں کے بعد جب یہ جنگیں ختم ہو گئیں، صفین، نہروان، یہ جنگیں جب یہ ختم ہو گئیں تو پلاننگ چینج ہو گئی دشمن کی طرف سے، پھر لوگوں کو خریدا گیا اور مولا کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح پھر مولا حسن بھی تنہا ہو گیا اور پھر مجبوراً ان کو معاہدہ کرنا پڑا، اور یہ معاہدے کا حصہ تھا کہ امیر شام یزید کو خلیفہ نہیں بنائے گا، لیکن اپنی زندگی میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی اور یہ بھی وصیت کر دی یزید کو کہ ان کا خیال رکھنا، حسین ابن علی کبھی تمہاری بیعت نہیں کرے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ایک پلاننگ کے ساتھ چلتی آ رہی تھیں۔ اس وجہ سے پھر جب یزید خلیفہ بنا تو اس نے اپنے چچا زاد ولید بن عتبہ کو مدینہ کا گورنر بنا دیا اور اسے حکم دیا کہ حسین کو بیعت پر مجبور کرو، بیعت نہ کرے تو اس کو قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ تو یہاں اب واضح ہو گیا کہ اگر مولا حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو وہ مدینے میں ہی قتل ہو جاتے، اور مدینے میں اس طرح قتل ہوتے کہ یزید فاسق و فاجر نے مدینے میں کیا کیا، مکہ میں کیا کیا، مدینے میں اس نے کئی دنوں تک لوگوں کی حرمت کو حلال کر دیا اپنے سپاہیوں پر، اور انہوں نے کئی ایسے صحابیوں کو قتل کیا جو اصحاب رسول تھے، اور کئی ایسی ان کی زوجات کو اور شادی شدہ خواتین کو انہوں نے پریگننٹ کر دیا، اور مکے میں سریعام قتل عام کیا اور حرم مبارک کی توہین کی، کعبہ کو جلا دیا گیا۔ تو یہ اگر مولا وہیں رہتے تو پھر بیعت کے بغیر تو پھر ان کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس وجہ سے قیام ضروری ہو گیا تھا کہ اگر وہیں مولا مدینے میں قتل ہو جاتے تو اسلام باقی نہ رہتا۔ قیام ہوا، قیام کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ انقلاب ہے۔ انقلاب کی پہلی اینٹ جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام نے رکھ دی، اور آج وہی حسینی انقلاب جاری ہے۔ یعنی انقلاب اس طرح ہوا کہ پھر اس کی تکمیل جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شام میں اور واپسی مدینہ تک کی، اور وہی انقلاب ضروری تھا۔ رسول کریم کے دین کو اور اللہ کے دین کو بچانا ضروری تھا، اور اس کا یہی آخری حال تھا کہ مولا حسین علیہ السلام قیام کریں۔ تو یہ تمام اسباب تھے جن کی وجہ سے مولا کو نکلنا بھی پڑا، قیام بھی کرنا پڑا، کیونکہ دشمنی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آل رسول کو اور اسلام کو بھلا دیا گیا تھا۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم ذکر کریں گے کہ مولا حسین علیہ السلام کے کتنے رشتہ دار اقربا مولا کے ساتھ مدینہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ والحمدللہ۔